بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر جعفر خان۔ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ شعبہ ہیلتھ سے وابستہ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج جو ٹاپک میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے سانپوں کے متعلق دلچسپ معلومات۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ایک سپیرا آیا کرتا تھا میرے پاس، تو سپیرا آیا کرتا تھا، اس کا نام تھا خدا بخش۔ اس کے پاس ہمیشہ ہر سال ایک کوبرا سانپ ہوا کرتا تھا، تو وہ میرے پاس آتا میری کلینک پر، تو میں اسے اپنے پاس بٹھاتا، گپیں شپیں لگاتا، تو کھانے کا اگر ٹائم ہوتا تو ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے، نہیں تو چائے وغیرہ ٹھنڈا پانی وغیرہ پی کر وہ چلا جاتا۔ تو اس کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو اس کے متعلق اس کے ایک بھائی نے، جو کہ اس کا بھائی بڑے لمبے بالوں والا، اس کے پاس ایک ہارمونیم ہوتی تھی، وہ اس کو بجا کر اور کوئی گیت یا گانا یا کوئی نعت وغیرہ گا کر تو وہ بیچارہ اپنا روٹی روزی کرتا۔ وہ بھی کچھ عرصہ ہو گیا، اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا نام تھا، وہ آپ کو حاجی بشیر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے پیدل چل کر حج بھی کیا ہے۔ تو اس نے مجھے اپنے بھائی جو جوگی جو سپیرا تھا خدا بخش کا بتایا، وہ سانپ جو پکڑتا تھا، سانپ کے ساتھ اس کا عہد ہوتا تھا، میں آپ کو فلانے دن فلانے ٹائم فلانے سال آپ کو اس قید سے رہائی دوں گا۔ تو وہ سانپ کو جنگل میں چھوڑنے گیا تو سانپ نے اسے ڈس لیا، وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ سانپ جو ہے نا، تقریباً 60 قسم کے سانپ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، جن میں 16 قسم کے سانپ جو ہیں وہ زہریلے ہیں۔ اگر کسی انسان کو ڈس لیں تو انسان ان کی زہر سے فوری طور پر مر جاتا ہے۔ تو 16 قسم کے نانگ، یا اس کو سانپ ہم اردو میں کہیں گے، تو وہ سانپ کو سلیمان میں موجود ہیں۔ کو سلیمان کا سلسلہ بہت لمبا سلسلہ ہے۔ تو کو سلیمان میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ زہریلے سانپ رود کوئی کے ذریعے میدانی علاقوں تک پھیل جاتے ہیں۔
تو اگر کسی کو وہ زہریلے سانپ نے ڈس لیا تو وہ جاں بر نہیں رہتا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح گھر میں آپ نے کتا پالا ہوا ہے تو کچھ عرصہ بعد کتا جو ہے بولا ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو انسان کو اگر بر وقت ٹیکے نہ لگوائے جائیں تو انسان بھی بولا ہو جاتا ہے، تو اس کو انسان کو علاج کیا جائے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس انسان کو زہر دینا پڑتا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا، آج کل ویکسین بھی ہے، ہومیوپیتھک میں بھی اعلیٰ علاج موجود ہے، وہ دور تو نہیں رہا۔ اور بہت سارے اتباع کرام اور وید جوگیوں کے پاس بھی اگر بولے کتے نے کاٹ لیا یا کسی سانپ نے کاٹ لیا تو علاج موجود ہیں۔ تو اسی طرح اس جوگی نے مجھے بتایا کہ سانپ عموماً ساون کے مہینے میں بولا ہوتا ہے۔ اگر ساون کے مہینے میں کسی بندے کو کاٹ لے تو اس کا زہر بندے کو مار دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ صرف ساون کے مہینے میں سانپ بولا ہوتا ہے۔ اگر ساون کے علاوہ اگر کسی اور موسم میں کسی کو سانپ کاٹ لے تو اس کا اثر، زہر کا اثر کم زہریلا ہوتا ہے اور انسان موت کے منہ میں نہیں جاتا، بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ عرصہ پہلے، آج سے تقریباً 18-20 سال کے قریب گزر گئے ہیں، وقت گزر گیا ہے۔ تو میں کلینک پر بیٹھا تھا، بات ذرا لمبی ہو جائے گی تو بات بڑی کام کی ہے۔ کلینک پر بیٹھا ہوا تھا، 2 جوگی میری کلینک پر آئے جو سانپ وغیرہ اٹھا کر لائے۔ ان کے پاس نسخہ جات بھی تھے جو کہ جوگیوں کے پاس نسخہ جات ہوتے ہیں، تو وہ میری کلینک پر آئے، میں نے ان کی خدمت سیوا کی تو وہ چلے گئے۔ دوسرے دن جوگی ایک واپس آ گیا، اس کا نام تھا جان محمد جوگی، جو کہ میاں والی سائیڈ کا بتاتا تھا۔ میری رہائش میاں والی سائیڈ پر ہے، یا میاں والی کا میں رہائشی ہوں۔ نوجوان تھا اس وقت، اب تو ہوگا تقریباً 40-45 سال کی عمر کا، اس وقت 18-20 سال کا وہ تھا۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کے گاؤں کا، پورے گاؤں کا، شہر کا چکر لگایا ہے، مجھے اس قابل کوئی بندہ نہیں ملا جس کو میں سانپ کا وہ ایک گفٹ پیش کروں، تو آپ وہ بندے ہیں جس کو میں وہ گفٹ دینے آیا ہوں۔ تو اس کو سپیرا جو کہتا تھا، اس کا نام ہے کہ سانپ کا من، ایک پتھر ٹائپ وہ نگینہ تھا۔ اس نے مجھے وہ نگینہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، یہ اس سانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر اگر لگائیں گے تو یہ سانپ کے زہر کو کھینچ لے گا، بندہ بچ جائے گا۔ اگر کسی کو بچھو نے ڈس لیا ہو تو بچھو کی اس ڈنگ والی جگہ پر اگر لگائیں گے
تو یہ بچھو کے ڈنگ کی زہر بھی کھینچ لے گا۔ تو وہ نگینہ میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ تو میں نے سانپ کے مریض پر تو نہیں آزمایا، میں بچھو کے ڈسے ہوئے مریضوں پر آزما چکا ہوں۔ تو وہ نگینہ جو ہے بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی چمکدار ہے، اور اس جان محمد جوگی کی طرف سے مجھے گفٹ ملا تھا۔ وہ جان محمد جوگی مجھے آج تک دوبارہ نہیں ملا۔ یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو سانپوں کے متعلق آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ ڈھیروں ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔